السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس مقدس اور بابرکت مہینہ کا، یعنی ربیع الاول کا، اور اس کے 12ویں تاریخ کی۔ اس دن دنیا میں اتنی عظیم شخصیت کی ولادت ہوئی کہ نہ کبھی پہلے کوئی پیدا ہوا نہ بعد میں کوئی پیدا ہوگا، یعنی ہمارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں بعض روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پیدا ہوتے تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہیں فرماتا۔ ہمارے نبی اکرم کا نور مبارک آدم علیہ السلام کے ذریعے ہزاروں سال کا سفر طے کرتا ہوا حضرت عبداللہ کے پاس پہنچا، اور جو آخری منزل تھی اس نور کی وہ حضرت آمنہ کا جسم مقدس تھا۔ وہ نور وہاں پہنچا اور ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو مجسم عالم وجود میں آیا۔ ان کے قدم مبارک کی برکت کہ وہاں کے لوگ قحط سالی کے شکار تھے، ان رحمت للعالمین کی دنیا میں تشریف لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رحمت کی بارش کر دی۔ پیڑ پودے کھیت سب لہلہا اٹھے، سرسبز ہو گئے، لوگوں کو پانی ملا، رزق ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے کائنات کے ذرے ذرے کو جس کا انتظار تھا وہ عظیم شخصیت آ گئی۔ ان کے پیدائش کے ساتھ بہت سارے معجزات جڑے ہوئے ہیں۔ خانہ کعبے کے سارے بت گر پڑے، کیسر و کسریٰ کے محل ہل گئے۔ حلیہ مبارک کے بارے میں کہا جاتا ہے نہ یہ زیادہ لمبے تھے اور نہ چھوٹے، بلکہ میانہ قد تھا۔ ان کے بال مبارک نہ زیادہ گھمریالے تھے اور نہ سیدھے، اور ان کا رنگ صاف تھا، سرخی مائل، اور جسم پر زیادہ بال نہیں تھے۔ سینے پر بال کی ایک لمبی جھالر جیسی لکیر نیچے تک آئی ہوئی تھی۔ چہرے مبارک پر ایک انوکھا سا نور تھا جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ایک رات جب آسمان پر چاند نکلا ہوا تھا تو کبھی ہم چاند کی طرف دیکھتے، کبھی رسول اللہ کی طرف دیکھتے، کبھی چاند کی طرف دیکھتے، کبھی رسول اللہ کی طرف دیکھتے، تو ہمیں چاند ہی پھیکا نظر آیا، اور ہم نے سوچا کہ اگر اس سے زیادہ چاند بھی ہوتے تو وہ بھی مل کر پھیکے ہی نظر آتے۔ جسم مضبوط تھا، کاندھوں پر 2 مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت تھی جو کبوترے کے انڈے کے سائز کی تھی۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اس علاقے میں ایک پہلوان تھا، بہت ہی نامی گرامی پہلوان تھا، نام تھا اس کا رکانہ۔ وہ اکیلے 100 پر بھاری تھا۔ وہ زور سے قدم اگر زمین پر رکھتا تھا تو مثال دی جاتی ہے کہ زمین لرزتی تھی۔ وہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، بہت شہرہ سنا تھا ان کا
وہ جب ان کے پاس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین اور خدا کی وحدانیت، اپنے آپ کو رسول، یہ سب اس کے سامنے پیش کیا. کہا کہ اللہ ہی معبود ہے اور میں اس کا رسول ہوں. اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو رکانہ پہلوان اس بات کو مانا نہیں، اور اس نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو اسے آپ ثابت کیجئے، اور اس کے لیے آپ کو ہم سے کشتی لڑنا ہوگا. اگر آپ ہم سے کشتی میں جیت گئے تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے کہ آپ سچے ہیں، اب آپ کے شریعت کو قبول کر لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، کہا ٹھیک ہے آؤ کشتی لڑ لو. تو دونوں آ گئے آمنے سامنے میدان میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی آسانی سے اسے اٹھا کر پٹک دیا. چت وہ حیرت زدہ رہ گیا کہ میرے جیسا نامور پہلوان کو کوئی اتنی آسانی سے پٹک دے، اب وہ بھی چت. اس نے کہا کہ نہیں کچھ ہے، بات کچھ ادھر ادھر ہو گئی ہوگی، آپ دوبارہ کشتی لڑے. تو ایسا کہا جاتا ہے کہ بار بار، دو بار، تین بار جب اس کو نہایت ہی آسانی سے پٹک دیا گیا اور بھی بالکل چت، تو وہ خلوص دل سے آپ کو سچا سمجھ بیٹھا اور ایمان لے آیا، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.